السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سمجھتے ہیں عاشوراء کے بارے میں۔ عاشوراء یعنی 10ویں محرم، جس 10ویں محرم کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی کربلا میں پیش کی، اپنی اولادوں اور اپنے ساتھیوں کی جان کی قربانی پیش کی۔ اسی 10ویں محرم یعنی عاشوراء کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ عاشوراء کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کون سے اعمال جو عاشوراء میں کیے جاتے ہیں اور کون سے برے اعمال ہیں جو عوام میں، جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، آج ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، عاشوراء بہت ہی عظمت والا اور اہمیت والا دن ہے۔ اس دن کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ واقعات اور کچھ تاریخی باتیں، کچھ اسلامی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عاشوراء کی اہمیت کیا ہے، یعنی 10ویں محرم کی اہمیت کیا ہے۔ اسی عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کو اس زمین اور آسمان اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسی عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ دونوں پیدا ہوئے۔ اور اسی 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی 10ویں محرم کو، اسی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ اسی 10ویں تاریخ کو، اسی محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے لگی۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال کے بعد ملے۔ اسی 10ویں محرم کو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اسی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اسی 10ویں محرم کو یعنی عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ اسی 10ویں محرم یعنی عاشوراء کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ عقد ہوا۔ اور اسی 10ویں محرم کو یعنی عاشوراء کے دن کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں امام حسین نے شریعت اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان پیش کی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کی اور اپنے ساتھیوں کی بھی قربانی پیش کی۔ اور اسی 10ویں محرم عاشوراء کے دن بھی قیامت آئے گی، یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ عاشوراء کا دن یعنی 10ویں محرم ہی ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے عاشوراء کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، سب کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ عاشوراء کا دن کتنا ہی اہم اور کتنا ہی اہمیت والا دن ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ عاشوراء، یوم عاشوراء میں کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے 10ویں محرم کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، ایک 9ویں محرم کو اور ایک 10ویں محرم کو، یہ دونوں روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان روزوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن وہ روزے رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا دن ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلایا، فرعون اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں
روزے رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کے ہم ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا۔ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک میں ہے کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یعنی اگر میں سال آئندہ تک باقی رہا، میری زندگی رہی، تو میں نویں محرم کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ 2 روزے رکھے جائیں، ایک 9 تاریخ کو نویں محرم کو اور ایک 10ویں تاریخ کو۔ کوئی اگر نویں محرم کو نہ رکھ پائے تو وہ 10ویں تاریخ کو روزے رکھے۔ اسی طرح ایک اور کتاب نزہۃ المجالس میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن نماز کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اور اس طرح پڑھے عاشوراء کے دن کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 50 برس کے گناہیں معاف فرما دے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ تو عاشوراء کے دن روزے رکھنے کا بھی حکم ہے، اور یہ نماز 4 رکعت جو ہے اس کے بارے میں بھی فضیلت آئی ہے، یہ بھی آپ حضرات پڑھیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ عربی میں نے یہاں لکھ دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے دن کے روزے کو پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی اس سے پہلے جو بھی گناہیں ہوئے پچھلے سال میں عاشوراء کے دن سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کا کفارہ عاشوراء کے روزے کو بنا دے گا۔ یہ عاشوراء کے روزے کی اہمیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی لیے عاشوراء کے موقع پر یعنی 10ویں محرم، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا آپ حضرات روزہ رکھیں، اور عورتوں سے اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیں، یہ سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 نیاز، فاتحہ، شربت اور کھچڑا وغیرہ جو بناتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بارے میں جو شربت وغیرہ لوگوں کو پلاتے ہیں، یہ ماحول ہے مسلمانوں کے درمیان کہ وہ شربت وغیرہ بناتے ہیں اور مسلمانوں کو لوگوں کو پلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھچڑا تیار کیا جاتا ہے امام حسین کے نام پر ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ ایسا بھی کرنا جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک صحابی رسول تھے سعد، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی کون سا صدقہ کیا جائے جو ان کی روح تک پہنچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال الماء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، یعنی پانی ایک ایسا صدقہ ہے جو اس کا ثواب سعد جو صحابی رسول تھے ان کی ماں کی روح کو پہنچ جائے گا۔ فحفر بیرا وقال هذه لأم سعد، تو اس کے بعد کنواں کھودا گیا پانی کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ کنواں کھودا گیا، اور کنواں کھودا اور فرمایا یہ ام سعد کے لیے یعنی سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو جو فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، شربت وغیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ پلایا جاتا ہے، تو جس طرح کنواں کھودنے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، تو اسی طرح ہم فاتحہ وغیرہ یا کوئی بھی نیک عمل کریں، شربت پلائیں کسی کو یا کھچڑا کھلائیں، تو امام حسین کے نام سے کر سکتے ہیں، جس میں اس حدیث میں کہا گیا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے،
کہ کنویں کو سعد کی ماں کی طرف منسوب کیا گیا، اسی طرح امام حسین کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات ثواب پہنچنے کا تو وہ اس حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو، یعنی پانی پلاؤ لوگوں کو، پانی کا انتظام کرو، اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہے اگر ہم امام حسین اور ان کے رفقا کے نام پر جو کربلا میں شہید ہوئے اگر ہم فاتحہ نیاز وغیرہ کراتے ہیں تو ان کا ثواب یقیناً ان تک پہنچتا بھی ہے، جو حدیث سے ثابت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تعزیہ داری کے متعلق، اور ڈھول باجا وغیرہ جو بھی کیا جاتا ہے، یہ جو خرافات ہوتے ہیں اس کے متعلق دیکھیے کہ وہ تعزیہ یعنی اس طرح تعزیہ بنانا جو عوام میں رائج ہے کہ پتہ نہیں کون سے شکل کے بناتے ہیں لوگ، اور عورتیں جو ہیں اس کے ارد گرد پھرتی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں اور اس کو لے کر کے گلی کوچوں میں پھرایا جاتا ہے، تو اس طرح کی تعزیہ داری یعنی اس طرح کا تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اور رہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے، گنبد ہے، اس خاص گنبد کو بنا کر کے اپنے گھر میں رکھنا، ہو بہو ایسا ہی بنایا جائے اور اپنے گھر میں رکھے تو اس کی اجازت ہے، یہ باعث ثواب بھی ہے، اور یہ تبرک والی چیز ہے اور یہ عظمت والی چیز ہے۔ تو اس طرح کہ امام حسین کا جو گنبد ہے اسی طرح ہو بہو نقل کر کے بنایا جائے اور گھر میں رکھا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو آلتو فالتو تعزیہ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، نہ معلوم کس طرح اونچے اور کیسے شکل و صورت کے بنائے جاتے ہیں اور گلی کوچوں میں اس کے علاوہ پھرایا جاتا ہے، عورتیں بھی اس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، طواف کرتی ہیں، تو یہ سب خرافات ہیں جو شریعت نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات میری ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور اسی طرح ڈھول باجا وغیرہ یہ سب بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ عاشوراء کے دن اپنے جو اہل و عیال ہیں، جو گھر پریوار کے لوگ ہیں، ان کے اوپر فراخی کی جائے، یعنی وسعت دی جائے، یعنی اچھا کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرے گا تو سال بھر برابر کشادگی میں رہے گا، یعنی اس دن اچھا کھانا بنانا چاہیے تاکہ آپ اپنے اہل و عیال کو کھلائیں، اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات میری ان تمام باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے جو عاشوراء کے متعلق ہے، تو عاشوراء کے روزے رکھیں، اور عاشوراء کے متعلق امام حسین کے جو واقعہ پیش آیا کربلا کے متعلق، آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھروں میں پروگرام انعقاد کریں، وہاں ذکر و اذکار کیا جائے، امام حسین کی جو صحیح روایات ہیں، جو صحیح واقعہ وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور آپ حضرات سنیں۔ تو اس طرح پروگرام بھی کیجیے آپ، اس میں ثواب کا کام ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں وہ ہماری ان ویڈیو میں بنے رہیں، ہمارے چینل پہ بنے رہیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک آتی رہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست و احباب سے بھی سبسکرائب کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔